अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जनाब अली जी, आज की वीडियो जो है वो ज़ीशान के क्या कहते हैं टॉपिक पे है। ज़ीशान की बड़ी वाइफ ने ज़ीशान से जो है वो डाइवोर्स का मुतालबा कर दिया है और वो कहती हैं कि मुझे आप तलाक दे दें। उसके बाद उन्होंने और भी बहुत सारे सवालों के जवाब दिए, जो उन पर इल्ज़ामात हैं उनको उन्होंने क्लियर करने की कोशिश की, जिसमें एक बड़ा इल्ज़ाम ज़ीशान ने खुद लगाया था अपनी वाइफ पर कि इसने मेरा 70-80 लाख के करीब जो है नुकसान किया है। उसका भी जवाब दिया। और वो छोटी वाइफ के घर क्यों गई थी, वहाँ पे क्यों लड़ाई झगड़ा किया, झगड़े में किसने पहल की, उन्होंने सबूतों के साथ जो है वो वीडियो बनाई है। उसमें उन्होंने एक वीडियो भी शेयर की है जिसमें सारी बात जो है वो क्लियर हो चुकी है। लेकिन अब गैब का इल्म तो अल्लाह ही जानता है, क्योंकि तीनों के तीनों जो हैं जब भी आते हैं एक नई स्टोरी सुना के जाते हैं। अब मैंने आपके कमेंट्स को मद्देनज़र रख कर, जो आप अपनी राय का इजहार करते हैं उसको मद्देनज़र रख कर मैं आज की वीडियो बना रही हूँ। और इसकी बड़ी वाइफ और ये तीनों जो भी बातें करते हैं उन तमाम चीज़ों का मुशाहिदा करने के बाद ये मैं वीडियो बना रही हूँ। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है। तो जी, आज जो ज़ीशान की वाइफ ने एक वीडियो अपलोड की, उसमें उन्होंने कहा, ज़ीशान ने इन पर इल्ज़ाम लगाया था कि मेरा 70-80 लाख रुपया जो है इस औरत ने ज़ाया किया है। तो वो खातून बताती हैं कि भाई आपके पास है क्या, आप पाकिस्तान से आए थे खाली हाथ, आपके पास कुछ भी नहीं था, आपको यहाँ पर रहने के जितना भी हुआ है मिला है, यहाँ पे जो भी आपकी मतलब कि इनको वर्क परमिट जो दिया था इन्होंने वो इसी खातून के ज़रिए से मिला था। और उसके बाद शादी के बाद ज़ाहिर बात है फिर नेशनैलिटी भी मिली है इसको। तो ये सारी चीज़ें, और उसके बाद वो कहती है कि भाई तुम्हारे पास है क्या, तुम तो खाली हाथ आए थे, कंगाल थे, तुम्हारे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, कोई पैसा टका नहीं था। यहाँ पे आके तुमने यूट्यूब चैनल बनाया और उस यूट्यूब चैनल की वजह से जो है तुम्हें आज तुम्हारी अर्निंग आना शुरू हुई है। तो तुम्हारे पास तो इतने पैसे ही नहीं है कि तुम हमारा ख़र्चा भी चला सको। और उसने ये भी कहा कि भाई मैं अपना और अपने बच्चों का ख़र्चा खुद चलाती हूँ, आज तक ज़ीशान ने हमें कोई भी फाइनेंशली सपोर्ट नहीं की। जबकि ज़ीशान कहता है कि मैं अपनी बीवियों के ख़र्चे खुद उठाता हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह इतना कमाता हूँ कि मैं दोनों बीवियों के ख़र्चे जो हैं बखूबी जो है वो मैं उसको उठा सकता हूँ। तो अब वाइफ तो कुछ और ही कह रही हैं। और वैसे मुझे जो बात सच लगती है वो ये है कि भाई वाइफ जो कह रही है वो ठीक है, क्योंकि देखें जब इंसान परदेस आता है ना, हम भी आए हैं, हमें भी पता है कि इतनी जल्दी प्रॉपर्टीज़ नहीं बनती, इतने जल्दी ना गाड़ियाँ ना घर कुछ भी नहीं बनते। हम भी यहाँ पर हैं, अभी सिर्फ एक गाड़ी जो पहले बच्चे आए थे वो बना पाए, अभी हमने भी अपनी गाड़ी यहाँ पर नहीं खरीदी। और वैसे भी इन ममालिक में ज़्यादा गाड़ियों पे तवज्जो दी भी नहीं जाती। यहाँ पे मोटर जो है, मोटरसाइकिल जो होते हैं, बाइक्स, वो ही ज़्यादा जो हैं, और वो भी कोई गाड़ी की मतलब गाड़ी की रेंज जितने ही हैं वो भी कोई इतने ज़्यादा यहाँ पे सस्ते नहीं हैं, बहुत एक्सपेंसिव हैं। तो उसी पे ही लोग गुजारा करते हैं। और घर के हर फर्द के पास अपनी जो है वो मोटरसाइकिल होती है। तो ये मोहतरम कहते हैं कि मेरी इसने 2 गाड़ियाँ भी सेल की हैं, मेरा एक घर भी सेल किया। ये ज़ीशान का कहना है, ये इनकी वाइफ कह रही हैं। तो वो कह रही हैं कि भाई आपने कब 2 घर और 2 गाड़ियाँ बना ली। वो कह रही हैं कि आपकी तो इतना, आपने तो यहाँ पे आके इतना अर्न ही नहीं किया, आप तो अभी यूट्यूब चैनल बनाने लगे और मुझे दिखा दिखा के आप जो हो वो वीडियो बनाते हो। और आपने वीडियो में पाकिस्तानी लोगों को ये बोला, ये तो बहुत गलत बात वैसे की ज़ीशान साहब ने, और मैंने ख़ुद भी सुना है कि ये बातें इसने की हैं अपनी वीडियोस में कि भाई आओ आओ पाकिस्तानियों आओ, यहाँ की लड़कियाँ जो हैं वो इजीली शादी के लिए मान जाती हैं, यहाँ पे शादी करना कोई मुश्किल काम नहीं होता। तो आपने इस तरह के मतलब इंडोनेशियन लड़कियों को बहुत ज़्यादा वो मतलब बुरा बना के पेश किया कि भाई ये तो किसी से भी शादी के लिए हाँ कर देती हैं। तो ये दिखा दिखा के आपने अपना चैनल ग्रो करवाया। और वो कहती हैं कि मैंने आपसे कुछ भी नहीं छुपाया था, मैंने आपको बोला था कि मेरी एज है, मैं आपको बच्चा भी नहीं दे सकती और मेरी उम्र है, और अगर मैं बेवा हूँ, ठीक है। आज उन्होंने अपनी वीडियो में ये भी इंकिशाफ किया कि वो बेवा हैं, जबकि अभी तक जितने सब्सक्राइबर्स हैं वो भी और मैं भी यही समझ रही थी कि भाई ये तो डाइवोर्सी हैं। और शायद ये ज़ीशान ने बात शेयर की हो। और मुझे मेरे एक जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने ये भी बताया था कि इनके जो बेटा है उसकी शादी में इनका पहला जो शोहर है वो भी शामिल था। अब सच्चाई क्या है ये तो यही लोग जाने।
ہم تو جو ویڈیو دیکھتے ہیں اسی پہ بات کرتے ہیں، لیکن وہ کہہ رہی ہیں کہ بھئی میں بیوہ تھی 2 سال میرا اس سے ریلیشن شپ رہا، مطلب کہ کال وغیرہ ہوتی تھی، اس کے بعد یہ یہاں پہ آیا، میں نے اس کو دیکھا، یہ چھوٹا تھا، میں نے اس کو بتایا کہ تم چھوٹے ہو، میں بڑی ہوں، میری اتنی عمر ہے، میرے بچے ہیں، اور پھر آگے میں تمہیں بچہ بھی پیدا کر کے نہیں دے سکتی۔ اس نے خود اپنی رضامندی سے، اپنی مرضی سے مجھ سے شادی کی، اور اب جب اس نے دوسری لڑکی کے ساتھ تعلق بنایا، اس کو الگ گھر لے کے دیا، وہ حاملہ ہوئی شادی کے بغیر، یہ انہوں نے کہا ہے، اور اس کے باوجود جو ہے میں نے اس کا ساتھ دیا، اور اب وہ ایک بیٹے کی ماں ہے، اور اب وہ میری چیزیں جب یوز کرے گی، مطلب کہ ظاہری بات ہے، ہو سکتا ہے ذیشان نے کچھ چیزیں اٹھا کے اس کو جہاں ادھر گھر لے کے دیا، تو ہو سکتا ہے کہ بڑی وائف کی کچھ چیزیں اس کو دی ہوں اٹھا کے، کیونکہ ایک دم سے تو ہر چیز نہیں، جیسے میں نے کہا، نہیں بن سکتی، اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، مطلب کچھ عرصہ لگتا ہے، بہت زیادہ، مطلب کہ آپ کو 5-7 سال لگتے ہیں ایک جگہ پہ سیٹل ہونے کے لیے۔ تو یہ ہے، کیونکہ یہاں پہ جہاں پہ رہ رہے ہیں ہم لوگ، یہاں پہ بھی خرچے ہیں، ہم لوگ اتنا کماتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم آ کے یہاں پہ اپنی پراپرٹی، پہلی بات تو یہ، یہاں پہ آپ اپنی پراپرٹی لے ہی نہیں سکتے آپ، ٹھیک ہے، خود اپنے نام پہ آپ پراپرٹی نہیں لے سکتے، آپ نے پراپرٹی لینی ہے، جو میں جہاں پہ رول ہیں، جہاں میں رہ رہی ہوں، تو آپ نے یہیں کا جو ہوگا رہائشی، اسی کے نام پہ ہی آپ پراپرٹی لے سکتے ہو۔ تو یہ بھی یہاں پہ بڑے مسئلے ہیں۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ذیشان صاحب نے کب 2 گاڑیاں بنا لیں، کب 2 گھر بنا لیے جو بڑی وائف نے سیل کر دیا، میری سمجھ سے باہر ہیں، کیونکہ انڈونیشیا کا قانون میں نہیں جانتی، ٹھیک ہے، وہاں پہ کیا اس طرح کا ہے کہ کوئی فارنر آ کے جو ہے وہ اپنی پراپرٹیز لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ اب وہ میری چیزیں اٹھا کے لے کے گیا، میں گئی ہوں، میں اندر ابھی انٹر بھی نہیں ہوئی، اور وہ خاتون جو ہے، جو دوسری وائف ہے، وہ باہر آ کے اس نے مجھ پہ اٹیک کیا ہے، اس نے چھریاں چاقو اٹھائے، اس نے آ کے مجھے دھکے بھی دیے، ٹھیک ہے، میرا گلا بھی دبایا، اور مجھے تشدد کا نشانہ بنایا۔ میں نہیں گئی، اور وہ کہتی ہے کہ میں اتنے سالوں سے اس کے ساتھ رہ رہی ہوں، میں نے کبھی بھی اس کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی، اس کے گھر والوں کی بھی رسپیکٹ کی، لیکن اس کے گھر والے بھی مجھے اب عزت نہیں دے رہے، اور ذیشان بھی جو ہے وہ مجھ سے جان چھڑا رہا ہے کئی دن، مطلب وہ آتا ہی نہیں ہے میرے پاس، وہ آتا ہی نہیں ہے، میں جب کہ اس کے نکاح میں ہوں، اس کی بیوی ہوں، لیکن وہ میرے گھر نہیں آتا، اور اپنی دوسری جو اس کی بیوی ہے، وہ تو یہ بھی کہتی ہے پتہ نہیں اب نکاح ہوا ہے کہ نہیں ہوا، اس نے تو یہ کہا ہے کہ ان کا جو یہ حاملہ ہوئی تھی اس ٹائم ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، اب ہوگی ہو تو وہ الگ بات ہے، اور وہ کہتی ہے کہ یہ بچہ بھی میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کروایا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کی میڈیکل فیلڈ سے اس کا تعلق ہے، تو اتنا اس نے ساتھ دیا۔ تو اگر میں یہ مان بھی لوں، جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بڑی والی وائف جو ہے وہ مطلب جس طرح کا کچھ کامنٹس ہیں، اور کچھ کہا جا رہا ہے کہ یہ تیز لڑکیاں ہیں یا تیز لوگ ہیں یا اس طرح ہیں وہ ہیں، تو پھر بھی میں جب ذیشان صاحب کی پوری وہاں کی جرنی دیکھتی ہوں، تو میں تو یہی دیکھتی ہوں کہ بڑی وائف نے اس کو بہت زیادہ سنبھالا، اس کے ساتھ بہت زیادہ تعاون کیا، وہاں پہ اس کے جتنے بھی ڈاکومنٹس تھے اسی کے نام پہ ہیں، اس کے ساتھ شادی کرنے کے بعد ہی اس کو ملے، تو اس کے بعد بھی وہ تو نبھا رہی ہے، وہ تو ابھی بھی نبھا رہی ہے، اور ابھی بھی وہ کہہ رہی ہے کہ میں نبھانے کو تیار ہوں، لیکن اگر تمہارا دل بھر گیا مجھ سے تو تم مجھے آزاد کر دو، مطلب کہ زبردستی کے رشتے میں بند کے نہیں رہنا چاہتی، اگر تم میرے پاس آؤ گے ہی نہیں، میرے حقوق ہی ادا نہیں کرو گے، تو مجھے آپ کے ساتھ رہنے کا کیا فائدہ۔ اور یہ بات بھی سچ ہے کہ ذیشان صاحب کے جتنے بھی پاسپورٹ اور ڈاکومنٹس ہیں وہ ان کے پاس ہی ہیں، یعنی کہ بڑی وائف کے پاس، تو اب ظاہری بات ہے اس نے اس کو یہاں پہ سیٹل کیا، اس کو غصہ تو آئے گا، اس کو دکھ بھی ہوگا کہ اس نے اس کو دھوکہ دیا ہے، اور جب اس نے اس کی شادی ایکسیپٹ کر لی تھی سیکنڈ، تو اس کے بعد تو ذیشان کا کام تھا نا کہ اس کو بھی ٹائم دیتا، اس کے ساتھ بھی انصاف کرتا، اور وہ یہی کہہ رہی ہے کہ تم اچھے مسلمان نہیں ہو، تو یہاں پر پورے کا پورا قصور جو ہے نا وہ ذیشان کا بن رہا ہے، کہ اگر یہ عورت 2 نمبر ہوتی، یا خدا نخواستہ اللہ معاف کرے، میں تو نہیں کہتی کہ وہ اس طرح ہے، کیونکہ میں نے تو جتنا دیکھا ہے میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ ذیشان کے ساتھ بہت زیادہ سنسیئر ہے، تو وہ کبھی بھی اتنا عرصہ شادی نہ چلاتی، اور ابھی بھی وہ چلانا چاہتی ہے، ڈیمانڈ اس کی کوئی زیادہ نہیں ہے، ڈیمانڈ اس کی صرف اتنی ہے کہ آپ جو ہو میرے ساتھ انصاف کرو، مجھے بھی ٹائم دو، جیسے آپ سیکنڈ وائف کو ٹائم دے رہے ہو مجھے بھی ٹائم دو، بس اتنی سی اس کی بات ہے۔ لیکن جی ذیشان صاحب کو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے
شاید نئی نویلی دلہن کا جو کہتے ہیں نا محبت کا نشہ سر چڑھ کے بول رہا ہے، اور وہ اپنی فرسٹ وائف کو بالکل ٹوٹلی اگنور کر رہا ہے، جو کہ نہایت ہی غلط بات ہے، بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اب بھائی اس کا حق ہے کہ وہ یہ مطالبہ کرے کہ اگر تم مجھے نہیں رکھنا چاہتے تو پھر مجھے چھوڑ دو۔ اور ذیشان کو میں یہ کہوں گی کہ ذیشان صاحب آپ اپنی پوزیشن کو بالکل بھی کلیئر کرنے میں ناکام رہے ہیں، کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ بڑی وائف نے ہنگامہ کیا ہے، جبکہ انہوں نے جو ویڈیو دکھائی ہے اس میں آپ کی چھوٹی وائف جو ہیں وہ ہنگامہ کر رہی ہیں، اور انہوں نے آ کے ان پہ تشدد کیا ہے، اور آپ کو ہاسپٹل بھی آپ کی بڑی وائف ہی لے کے گئیں، اور انہوں نے نہ صرف آپ کا ٹریٹمنٹ وہاں پہ چلے فری میں بھی ہوا ہے نا ٹریٹمنٹ، کیونکہ آپ نے بولا کہ یہاں پہ میرا فری ہوا ہے، لیکن انہوں نے آپ کی مکمل کیئر کی، آپ کی وہاں پہ کیئر کی، آپ کے لیے جاگی، آپ کے لیے اپنا آرام قربان کیا، اور جب آپ تھوڑے بہتر ہوئے تو آپ اپنا بیگ اٹھا کے اپنی سیکنڈ وائف کے پاس چلے گئے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بھی آپ نے انصاف سے کام نہیں لیا، وہاں پہ بھی آپ کو یہ پڑی ہوئی تھی کہ بھئی میری وائف جو ہے چھوٹی والی وہ کہیں چلی نہ جائے، تو اگر وہ آپ سے اتنی وفادار ہے جس کے لیے آپ نے بڑی وائف کو دھوکہ دیا ہے، تو وہ پھر آپ کو چھوڑ کے کیسے جا سکتی ہے؟ اور اگر آپ کو وہ چھوڑ کے جا رہی تھی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بالکل بھی بھروسے کے لائق نہیں ہے، وہ ذرا سی آپ پر مصیبت پڑے گی تو آپ کو چھوڑ کے چلی جائے گی، لیکن آپ کی فرسٹ وائف ابھی بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہے، اور وہ ابھی بھی آپ کے ساتھ اپنا گھر بسانا چاہتی ہے، لیکن شاید آپ اس سے بہت زیادہ تنگ آ چکے ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہیں جی سارے معاملات، اور میں بالکل بھی کسی بھی عورت پہ کوئی بھی الزام نہیں لگاؤں گی، مجھے یہاں پہ مکمل طور پر جو قصور نظر آ رہا ہے وہ ذیشان صاحب کا ہے۔ تو اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، ابھی کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔